السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم امید کرتا ہوں کہ تمام طالب علم خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی دعاؤں سے میں بھی الحمدللہ تندرست ہوں۔ مطالعہ پاکستان باب 2، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ جی آج 26 جون بروز جمعۃ المبارک۔ ہمارا آج کا موضوع یحییٰ خان کا دور حکومت 1969 تا 71 ہے۔ برائے کرم اس دور حکومت کو اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ یہ موضوع انشائیہ سوال کے لیے بہت اہم ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ 1965 کے عام انتخابات میں مادر ملت فاطمہ جناح کی شکست اور تاشقند میں صدر ایوب خان اور لال بہادر شاستری کے درمیان ہونے والے معاہدہ تاشقند کو پاکستانی عوام نے قبول نہ کیا، جس کے نتیجے میں عوام میں صدر ایوب خان کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی۔ گزشتہ موضوع میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی بھرپور حمایت اور ہر دل عزیزی و مقبولیت کے باوجود بھی صدارتی انتخابات سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجہ میں الزام لگایا گیا کہ یہ دھاندلی کر کے انتخابات جیتے گئے ہیں۔ پس اس نتیجہ میں لوگ صدر ایوب خان کے خلاف ہو گئے اور ان میں نفرت پیدا ہونے لگی۔ عوام میں اور صدر ایوب خان میں بے شمار نفرت پیدا ہو گئی۔ نہ صرف نفرت پیدا ہوئی، آگے پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا، طلباء نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں صدر ایوب خان کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ ایوب خان کی معاشی اصلاحات کے ثمرات پھل، معاشی اصلاحات یعنی کہ اکنامک ڈیولپمنٹ، معاشرے کو معاشی اعتبار سے بہتر کرنا۔ مقصد یہ تھا کہ غریب اپنی غربت کا دروازہ چھوڑ دے اور ایک خوشگوار انسان کی طرح زندگی گزارے۔ مگر ایوب خان کی معاشی اصلاحات کے ثمرات عام عوام تک نہ پہنچ سکے، بلکہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کر رہ گئی۔ دولت صرف چند جو اس کے خاص لوگ تھے ان کا مرکز بن گئی، وہاں تک جمی رہی۔ پس اس بنیاد پر عام لوگ جنرل ایوب خان سے نفرت کرنے لگے، صدر ایوب خان سے نفرت کرنے لگے۔ اسی دوران صدر ایوب خان کے قریبی ساتھی اور اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے معاہدہ تاشقند پر اختلافات کے باعث وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے کر ایک نئی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، PPP پاکستان پیپل پارٹی، جس میں عوام نے بھرپور شمولیت اختیار کی۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں پیپلز پارٹی کا قیام کیا تھا، الیکشن جیتے تھے، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار بھی سنبھالا، مگر ان کا اختتام پھانسی پر ہوا۔ اس کے بعد ان کی بیٹی نے سیاست میں قدم رکھا، جس سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، بینظیر بھٹو، مگر میرا خیال ہے 2007 میں بینظیر بھٹو کو ایک جلسہ میں شہادت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب جو پیپل پارٹی ہے وہ بلاول بھٹو کے حق میں ہے، اور بلاول بھٹو اس کی صدارت کر رہے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو ہیں، بلاول بھٹو جو کہ بینظیر بھٹو کے بیٹے ہیں۔
بینظیر بھٹو کا جو شوہر ہے اپنا آصف علی زرداری، اس کے متعلق بھی آپ پڑھیں گے۔ آصف علی زرداری نے بھی پیپل پارٹی کی جانب سے الیکشن لڑے اور صدارت کے عہدے پر فائز ہوا اور حکومت کی۔ برکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ صرف آپ کی ذاتی معلومات کے لیے آپ کو بیان کیا ہے۔ جی، ذوالفقار علی بھٹو نے معاہدہ تاشکند پر اختلافات کے باعث وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے کر ایک نئی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جس میں عوام نے بھرپور شمولیت اختیار کی۔ حالات پر قابو پانے کے لیے صدر ایوب نے مارچ 1969 میں تمام سیاسی قائدین کی ایک گول میز کانفرنس بلائی تاکہ ملک کے سیاسی مسائل کا حل نکالا جا سکے، مگر یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ آخر کار رائے عامہ عام رائے، عام خیال، اکثریت خیال کے دباؤ کے تحت صدر ایوب خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو ملک میں مارشل لا لگا کر حکومت سنبھال لی۔ ظاہری بات ہے، جب رائے عامہ اور سیاسی دباؤ کے تحت صدر ایوب خان نے مارچ 1969 میں استعفیٰ دیا تو فوج کے جنرل یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا اور 25 مارچ 1969 کو ملک میں مارشل لا لگا کر خود حکومت سنبھال لی۔ جی، جنرل یحییٰ خان ملک کی سیاسی صورتحال سے پوری طرح آگاہ تھے، لہٰذا ملک کی باغ ڈور سیاسی قائدین کے حوالے کرنے کے لیے ملک میں 5 اکتوبر 1970 کو عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل یحییٰ خان کے مارشل لا لگاتے ہی 1962 کے آئین کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ نئی حکومت کی تشکیل بناوٹ ساخت۔ نئی حکومت کی تشکیل تک جنرل یحییٰ خان نے تمام سیاسی قائدین کی مشاورت سے ایک عبوری آئین بنایا جس کو لیگل فریم ورک آرڈر 1970 کا نام دیا گیا۔ آئیے اس کے ساتھ لیگل فریم ورک آرڈر 1970 کے بارے میں جانتے ہیں، یہ کیا تھا۔ جی، لیگل فریم ورک آرڈر 1970 نومبر 1969 میں عبوری آئین کی تشکیل کے لیے جنرل یحییٰ خان نے ایک کمیشن ترتیب دیا جس نے 23 مارچ 1970 کو اسے حتمی شکل میں پیش کیا۔ حتمی قبول کر لینا۔ اس لیگل فریم ورک آرڈر کے اہم نکات درج ذیل تھے۔ جی، نمبر 1، مغربی پاکستان سے ون یونٹ کا خاتمہ کر دیا گیا اور 4 صوبے بحال کر دیے گئے۔ مغربی پاکستان سے ون یونٹ کا خاتمہ کر دیا گیا اور 4 صوبے بحال کر دیے گئے۔ دوسرا نقطہ، انتخابات کے لیے عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ رائے دہی کے لیے 21 سال کی عمر مقرر کی گئی۔ تیسرا نقطہ، صوبوں کے درمیان قومی اسمبلی کی سیٹوں کی برابر تقسیم کو ختم کر کے تمام صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے نشستیں دی گئیں۔ قومی اسمبلی کی کل نشستوں کی تعداد 313 کر دی گئی، جن میں 13 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص کر دی گئیں، جبکہ خواتین کو جنرل نشستوں پر انتخاب لڑنے کا حق بھی دیا گیا۔ چوتھا نقطہ، انتخاب لڑنے کے لیے امیدوار کی کم از کم عمر 25 سال مقرر کی گئی۔ پانچواں اور آخری نقطہ، اگر نئی قومی اسمبلی 120 دنوں کے اندر نیا آئین بنانے میں ناکام رہی تو اسمبلی ختم ہو جائے گی۔ جی، یہ 5 نقطے بڑے اہم ہیں، ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔
مختصر میں بھی وہ پوچھ سکتا ہے کہ لیگل فریم ورک آرڈر کے نکات بیان کریں، کوئی سے 3 کوئی سے 4۔ انشائیہ میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ لیگل فریم ورک آرڈر کو تفصیلاً بیان کریں۔ ان تمام نکات کے علاوہ لیگل فریم ورک آرڈر 1970 میں مستقبل کے آئین کے لیے ایک پالیسی تشکیل دی گئی، جس کے مطابق ملک کا آئین وفاقی طرز کا ہوگا۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، یعنی آئین جمہوریت پر مبنی ہوگا۔ آئین میں اسلامی نظریات اور جمہوری اقدار کو مد نظر رکھا جائے گا۔ شہری اپنے بنیادی حقوق کا آزادی سے استعمال کر سکیں گے۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے آزاد رکھا جائے گا۔ صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی، یعنی ہر صوبہ اپنے مطابق آئین قائم کر سکتا ہے اور اسے ترتیب دے سکتا ہے، صوبہ خود مختار ہوگا۔ صدر کے پاس اختیار ہوگا کہ آئین کو اس وقت تک منظور نہ کرے جب تک اوپر بیان کردہ نکات آئین کا حصہ نہ ہوں۔ اوپر بیان کردہ نکات جو 5 نکات بیان کیے گئے ہیں، جب تک ان میں سے کسی ایک کی کمی بھی ہوگی تو صدر کو اختیار ہوگا کہ وہ اس کو قبول نہ کرے۔ صدر کے پاس آئین کی ترمیم کا اختیار ہوگا، اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، یعنی لیگل فریم ورک آرڈر کے مطابق صدر آئین کو تبدیل کر سکتا ہے، کوئی عدالت اسے چیلنج نہیں کر سکتی۔ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان اپنے اختتام کو پہنچا۔ یحییٰ خان کا دور حکومت اور لیگل فریم ورک آرڈر اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔